I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my murshid's sake. ایک نیا سفر جو یورپ اور یوکے کے لیے ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہم ہیمبرگ جرمنی کے ایئرپورٹ پر ہیں۔ دنیا سے پردہ فرمانے اور جبریل امین سے پہلی ملاقات کتنے دن ہیں؟ 8300، اور نبی پاک کی بارگاہ میں جبریل امین 24000 مرتبہ حاضر ہوئے۔ مولاي صل وسلم نبی سنوریا نجم نبی سنوریا على حبيبك خير الخلق كل مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين۔ فرینکفرٹ میں عظیم الشان جلوس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ مقامی ہال میں عظیم الشان اجتماع میلاد کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس میں بڑی تعداد میں اسلامی بھائی اپنے ہاتھوں میں پرچم لیے موجود تھے اور جوش و خروش کے ساتھ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعروں کی گونج تھی، گویا ایک روحانی منظر بنا ہوا تھا۔ الحمدللہ اس اجتماع میں بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس بیان کا موضوع تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر حقوق۔ ایک دوست نے اپنے دوست سے لون لیا، قرضہ لیا، اور وہ قرض تھا 3000 درہم۔ دوست نے کہا کہ میرے پیسے لوٹاؤ، تو کہتے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں۔ کہا میرے پیسے کہاں گئے؟ کہ کاروبار میں لگائے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں۔ دوست مطالبہ کرتا رہا اور دوسرا دوست بیچارہ پیسے ہی نہیں تھے اس کے پاس۔ آخر کار پہلا والا دوست جو تھا جس نے قرضہ دیا تھا وہ عدالت میں چلا گیا، کورٹ میں چلا گیا، اور عدالت میں جا کر اس نے جج صاحب کو کہا کہ بھائی میرے پیسے اس بندے نے دینے، یہ پیسے نہیں دے رہا۔ جج نے اس دوست کو بلایا، کہا تم نے پیسے دینے، کہاں دینے ہیں، دیتے کیوں نہیں ہو؟ تو پیسے ہے ہی نہیں، ختم ہو گئے سارے پیسے۔ کہ ٹھیک ہے میں تمہیں 30 دن دیتا ہوں، 30 دن میں پیسے دے دو ورنہ پھر جیل میں ڈال دوں گا۔ اب یہ بندہ گھر واپس آیا اور سوچنے لگا کہ 30 ڈیز میں پیسے تو میں کیسے دوں گا، پیسے ہیں ہی نہیں میرے پاس۔ علماء فرماتے ہیں کہ شاید اس نے وہ حدیث پڑھی ہوئی تھی یا سنی ہوئی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مصیبت میں ہو یا پریشانی میں ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس بندے نے کیا کیا، صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، 27 دن درود پاک پڑھتا رہا۔ 28th نائٹ، 28ویں رات آ گئی، صرف درود پڑھتا تھا۔ 28ویں رات اسے خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ یہ بندہ صبح اٹھا اور سوچنے لگا کہ پتہ نہیں کس کی آواز تھی، کس کی طرف سے پیغام تھا۔ 28واں دن بھی اس نے درود پاک پڑھتے ہوئے گزارا، اور 29ویں رات آ گئی۔ اس رات اس کی قسمت جاگ اٹھی کہ خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ پیارے آقا فرماتے گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب لاسٹ ڈے جب وہ صبح اٹھا تو بڑا خوش تھا کہ نبی پاک کی زیارت ہوئی، مگر پھر اسے خیال آیا کہ میں اگر اس وزیر کے پاس جاؤں گا اور جا کر کہوں گا کہ مجھے نبی پاک نے بھیجا ہے تو مجھ سے کوئی نشانی تو مانگے گا نا، کوئی ایویڈنس تو مانگے گا، میں اسے کیا ایک نشانی دوں گا؟ اسی تذبذب میں، اسی پریشانی میں وہ دن بھی گزرا، وہ بھی درود پڑھتا رہا۔ آخری رات آ گئی، صبح عدالت میں جانا ہے، اور اس رات جب آنکھیں بند ہوئیں تو پھر قسمت جاگ اٹھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر خواب میں زیارت ہوئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، تمہارا قرضہ دے دے گا۔ کہ حضور میں چلا تو جاؤں،
لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی مانگی، کوئی ایویڈنس، کوئی پروف مانگا تو میں کیا جواب دوں گا؟ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بتانا کہ تم روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو فجر کے بعد، اور جب تک تمہارے 5000 پورے نہیں ہوتے نا تم کسی سے بات بھی نہیں کرتے، اور یہ راز فقط آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے، اور آپ نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں ہے۔ اب یہ عاشق رسول جو ہے پہنچ گیا وزیر کے پاس، صبح صبح وزیر صاحب اپنے دربار میں مصروف تھے، اس نے پیغام بھجوایا کہ وزیر صاحب کو کہیے گا میں کسی کا پیغام لایا ہوں، آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ وزیر نے اندر سے کہلوایا، پوچھو کس کا پیغام لائے؟ اس نے پیغام بھجوایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام لایا۔ وزیر نے اسے بلا لیا کہ فرمائیے، کہ عرض یہ ہے کہ میں 3000 درہم کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے، مجھے پیسے ادا کرنے ہیں، میں پریشان تھا، نبی پاک خواب میں تشریف لائے، مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرا قرضہ ادا کر دیں گے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے کہ بالکل، لیکن اگر آپ کوئی نشانی ہو تو بتائیں کہ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ وہ عاشق رسول کہتا ہے مجھے پیارے آقا نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، نشانی بتا کر بھیجا ہے، اور نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، جب تک وہ عدد پورا نہیں ہوتا آپ کسی سے بات نہیں کرتے، اور یہ راز صرف آپ کو پتہ ہے، آپ کے رب کو پتہ ہے۔ آئے ہائے، جب اس عاشق رسول وزیر نے یہ سنا نا، اس کی تو عید ہو گئی کہ میرے درود قبول ہو گئے، اور واقعی ایسا ہی تھا، وہ روز 5000 بار درود پاک پڑھتا اور جب تک پورے نہ ہوتے بات نہ کرتا کسی سے۔ وہ تو جھومتا ہوا اپنے گھر میں گیا، واپس آیا، اور اس عاشق رسول کو اس نے پہلے تو 3000 درہم دیے کہ حضور یہ 3000 درہم تو نبی پاک کا جو حکم لبیک یا رسول اللہ یہ لے لیجئے، 3000 مزید لیجئے کہ آپ اتنی پیاری خوشخبری میرے پاس لے کر آئے، اور حضور 3000 درہم مزید لیجئے، اس سے کوئی کاروبار بھی شروع کر لیجئے، اور آج مجھ سے ایک وعدہ کر جائیے کہ اب زندگی میں آپ کو کبھی بھی کوئی کام پڑے گا آپ میرے پاس آئیں گے، میں اب آپ کا بھائی ہوں۔ اب یہ دیوانہ تو بڑا خوش، ویری ہیپی، یہ کورٹ میں پہنچ گیا، جاتے ہی اس نے جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 درہم رکھ دی کہ سر یہ میرا قرضہ اب میرے دوست کو واپس کر دیں۔ قاضی نے کہا وہ تو بات کی باتیں، بتاؤ آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں ہیں۔ اب اس عاشق رسول دیوانے نے بھری عدالت میں اپنا پورا واقعہ سنایا، گویا عشق کی زبان میں اس نے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب جب یہ سارا واقعہ جج نے سنا تو اس زمانے کے دیکھو جج بھی کیسے عاشق رسول ہوتے تھے، وہ بھی اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا، اپنے چیمبر میں گیا، واپس آیا، اور 3000 درہم اس عاشق رسول کے ہاتھ میں دے کر کہتا ہے سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا، میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں نے ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جس دوست نے کیس کیا تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہو رہا ہے، اور اس کو تو اتنی بڑی بشارت مل گئی اور اس کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ کہتا جج صاحب ایک منٹ رکیے تو صحیح، کاغذ قلم لائیے، میں اس کو اپنا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب اس عاشق رسول نے جج صاحب کو کہا جج صاحب وہ 3000 جو آپ نے مجھے دیے تھے ساڑھا تو قرضہ ہی معاف ہو گیا، یہ پیسے آپ واپس لے لو۔ تو جج کہتے ہیں جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالے میں اسے واپس نہیں لینا چاہتا، یہ سارے تمہارے ہیں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ایک رات پہلے جو بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ صبح جیل جانا ہے، آج 12000 درہم لے کر خوشی خوشی گھر پہ جا رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ ہمیں درود پاک سے دوستی کرنی ہے۔ پرابلمز ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، قرض داریاں ہیں، نبی پاک نے اتنا کمال کا وظیفہ ہمیں دے دیا ہے۔ پیارے آقا کی حدیثیں تو پڑھو یار، ٹینشن دور کرنے والا وظیفہ درود پاک ہے، روزی میں برکت لانے والا وظیفہ درود پاک ہے، عزتوں میں اضافے والا وظیفہ درود پاک ہے، اور سنو مدینے جانا ہے تو بھی وظیفہ درود پاک ہے، آقا کی زیارت کرنی ہے تو بھی وظیفہ درود پاک ہے۔ اللہ دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں، بڑی امید لیے آئے ہیں کہ تیرے نبی علیہ السلام کے میلاد کے اجتماع میں جائیں گے، پھر دعائیں کریں گے، اور تو ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے گھر والوں کے گناہ بھی معاف کر دے، اے سب سے بڑے معاف کرنے والے آج معاف کر دے، ہم پر جہنم کو حرام قرار دے دے، لمحہ بھر بھی ہمیں جہنم میں داخل نہ کرنا۔
غوث اعظم امام التقى والنقى جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. اجتماع سے فراغت کے بعد ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ساتھ رات دیر تک مدنی مشورے کا سلسلہ رہا اور اس کے بعد کچھ دیر آرام کیا. اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یعنی میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں. تقریباً 20,000 اسٹوڈنٹس نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا ہے. پاکستان کی سینکڑوں برانچز کے علاوہ دنیا کے ان ملکوں میں جامعۃ المدینہ موجود ہے. دعوت اسلامی کے اس وقت 6,478 6,478 مدرسے موجود ہیں. لندن میں، برمنگھم میں، بریڈفورڈ میں. ہماری ریکارڈنگز امریکہ میں بھی ہوتی ہیں. مدنی چینل کڈز کئی گھنٹوں کی نشریات روزانہ مدنی چینل پر صرف بچوں کے لیے پیش کی جاتی ہے، جس میں بچوں کی نفسیات کے مطابق، ان کی ایج کے حساب کے مطابق ان کی تربیت کی جا رہی ہے. ہزاروں لوگ اللہ کی رحمت سے مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ کنٹینیو یہ اسلام کی دعوت بھی ہم پیش کرتے چلے جا رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ جب اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہو تو ہمیں اس کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. پاکستان چونکہ تقریباً پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو پاکستان کے اس وقت جو معاشی حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہاں مہنگائی کی وجہ سے جو انفلیشن ہوا ہے، ایک ایک گھر چلانے والوں کو اتنی تکلیف ہے. تو جس تنظیم کے 52,000 امپلائیز ہوں اور 7-8 ہزار مدرسے ہوں، 8,000 تو الیکٹرک کے بل ہو گئے. ہزاروں لوگوں کو آپ کھانا کھلاتے تھے اور اگر کھانے کے اخراجات ہی ڈبل یا 3 گنا ہو گئے، وہ سب چیزیں بجٹ بھی جو ہے اس کو آؤٹ ہو جاتا ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اتنا بڑا دین کا کام، اتنی بڑی خدمت ہمارے سامنے ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں. اس کے علاوہ میں ایک اور آخری بات کہہ دوں کہ جب بھی پاکستان آئیں، پاکستان آپ کا ہمارا وطن ہے، ہم آتے رہتے ہیں، تو اپنے پلان کو اس طرح ڈیزائن کریں کہ آپ کراچی میں دعوت اسلامی کا جو مرکز ہے فیضان مدینہ، ہمیں پہلے سے بتائیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو وہاں ہوسٹ کریں گے اور آپ کو پورا مرکز ہی جو آپ نے ویڈیو پہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. جب آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا ایسا کام ہے کہ جس میں انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی. اے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. اے پروردگار جتنے بھائی آئے ہیں ان کا آنا بھی قبول فرما اور سب کی مشکلیں آسان فرما. اے اللہ دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما اور ہمیں بھی اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی. اب ہمارا اگلا پڑاؤ یورپ کا ملک اٹلی تھا. اگلے دن 24 سپٹمبر اتوار کی صبح 6 بجے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں سے 7:20 پر جہاز نے اڑان بھرنی تھی. الحمدللہ عز و جل اب ہم فرانس سے روانہ ہو رہے ہیں بلونیا اٹلی کے لیے، جہاں عظیم و شان جلوس میلاد ہے. نماز فجر ہم نے ایئرپورٹ پہ ادا کر لی ہے اور اب آج انشاءاللہ صبح وہاں پہنچیں گے اور صبح ہی تقریباً 11 بجے جلوس میلاد ہے اور پھر ظہر کی نماز کے بعد اجتماعی میلاد ہے. آئیے آپ کو بھی لیے چلتے ہیں فرانس سے اٹلی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. We supplicate for you, O Muballigh. We supplicate for you, O Muballigh, that you keep ascending steps of success. That you keep ascending steps of success. 1.5 سے 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد تقریباً 9 بجے کے قریب اٹلی کے شہر بلونیا کے ایئرپورٹ پر لینڈ کیا. وہاں اسلامی بھائی ہمیں لینے کے لیے آئے ہوئے تھے اور ہمیں فوراً ہی فریش ہو کر جلوس میلاد میں پہنچنا تھا کیونکہ 11 بجے ہی جلوس کا اعلان تھا. ہم اٹلی کے شہر بلونیا پہنچ چکے ہیں اور الحمدللہ آج یہاں پر 24 سپٹمبر بروز اتوار صبح تقریباً 11 بجے جلوس میلاد کا سلسلہ ہے اور اس کے بعد اجتماعی میلاد کا سلسلہ ہوگا. اٹلی بلونیا میں رہنے والے عاشقان رسول ضرور تشریف لائیں. انشاءاللہ مل کر نبی پاک کی آمد کا جشن منائیں گے. اللہ کریم ہم سب کا یہ سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا بھر میں ہونے والے اجتماعی میلاد اور جلوس میلاد کی خیر فرمائے.
تمام عاشقان رسول کی حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اچھے کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، لجپال کی آمد. دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. اٹلی کا جلوس پہلے بھی میں نے دیکھا ہے اور بڑا تاریخی ہوتا ہے، مگر اس بار تو بات ہی نرالی تھی کہ ہزاروں عاشقان رسول ہاتھوں میں سبز پرچم تھامے مرحبا یا مصطفیٰ کے نعروں کی گونج کے ساتھ بلونیا کی سڑکوں پر رواں دواں تھے. کون سے شہر بالا کی آمد آمد ہے، مرحبا مکی مرحبا. یہ کون سے شہر بالا کی آمد آمد ہے، مرحبا مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا. پر نور دی آمد مرحبا، اس نور دی آمد مرحبا، مرحبا 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 مرحبا. نیک کی آمد مرحبا، اولا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، والا کی آمد مرحبا، والا کی آمد مرحبا، شیبہ کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا. ایسا عالیشان منظر کہ اگر کسی کو یہ نہ بتایا جائے کہ جلوس میلاد کا منظر یورپ میں ہے تو شاید وہ یہ سمجھے کہ پاکستان کے کسی شہر کا جلوس میلاد ہے. انتظامیہ ہے ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، تھینکس کروں گا کہ جنہوں نے ہمارے لیے آج انتظام کیا. ان تمام انتظامیہ کے اسلامی بھائیوں کا جنہوں نے آج کے اس جلوس کا انتظام کیا، سیکیورٹی سنبھالی، مائک کا سسٹم، لنگر کا انتظام، جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا، اخراجات کیے. یا اللہ ان کو ایک ایک یورو کے صدقے جنت کی نعمتیں عطا فرما. اور جو بسیں وغیرہ لے کر آئے، جو ذمہ داران جنہوں نے کوشش کی، دور دراز سے آئے، اللہ ان کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرما. اب چونکہ یہ جلوس اختتام کے قریب ہے تو اب ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ نماز ظہر با جماعت ادا کریں گے. اور انشاءاللہ ابھی تو چلتے چلتے سرکار کی نعتیں پڑھی ہیں اور سنی ہیں، پھر انشاءاللہ بیٹھ کر بھی تلاوت سنیں گے، نعت بھی سنیں گے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں بھی سنیں گے انشاءاللہ. Islam is the way of life. Islam is the complete way of life. نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد اسٹیڈیم میں سنت و بھرا اجتماع ہوا اور اس میں الحمدللہ اس موضوع پر کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. یہ ذہن دینے کی کوشش کی کہ رحمت للعالمین کی امت ہو کر ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رحمت بننا ہے، ان کے لیے نرم ہونا ہے، ان کے لیے مہربان ہونا ہے. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. مولانا روم نبی پاک کے بہت بڑے عاشق گزرے. شاعر کہتا حضور میرے پاس تو عقل بھی نہیں ہے، شکل بھی نہیں ہے، کوئی کام بھی اچھا نہیں ہے، نہ امام رومی جیسا عشق ہے، نہ امام جامی جیسی نظم نعت ہے میرے پاس. آپ جانتے مولانا جامی کی یہ کون سی نعت ہے جس کی طرف یہ اشارہ ہے؟ امام جامی نے صدیوں پہلے نبی پاک کی شان میں ایک نعت لکھی. وہ نعت کیا ہے؟ آپ لکھتے ہیں تنم فرسود جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ،
دلم پس مرد آوارا سے اسیاں یا رسول اللہ. حضور آپ کی یاد میں میرا جسم پارا پارا ہو گیا ہے، دل مردہ گناہ کر کر کے ہو گیا ہے. چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نال نک کنم جا یا رسول اللہ. حضور اگر آپ کچھ غریب کی طرف، کچھ مسکین کی طرف میرے گھر کرم فرمائیں تو آپ کے نالین کے نقش پر جامی اپنی جان قربان کر دے گا. اور پھر لکھتے ہیں چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکم محروم جامی رام درا یا رسول اللہ. حضور جب قیامت کے دن آپ گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، اپنا بازو پھیلائیں گے، یا رسول اللہ اپنے غلام جامی کو بھولنا چاہیے. مولانا جامی نے بڑے عشق کے عالم میں یہ کلام لکھا اور دل میں تمنا کی کہ یہ کلام اب مدینے جانا ہے، نبی پاک کو سنانا ہے. مدینے کا سفر اختیار کیا. میرے آقا علیہ السلام گورنر مدینہ کے خواب میں آئے اور فرماتے جامی آ رہا ہے، اسے مدینے آنے سے روکو. گورنر مدینہ نے مولانا جامی کو مدینے پاک میں داخلے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا. نبی پاک دوبارہ خواب میں آئے، فرماتے جامی کوئی مجرم نہیں ہے. جامی نے ایسا کلام لکھا ہے کہ اگر وہ کلام اس نے میرے روضے پر آ کر مجھے سنایا تو مجھے جامی سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے روضے سے باہر آنا پڑے گا. ہائے ہائے ایسے ایسے عاشق گزرے. تو شاعر کہتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں، شکل بھی نہیں، اعمال بھی نہیں، مولانا جامی جیسی کوئی نعت بھی نہیں، پر آقا مدینے آنے کا شوق بڑا ہے. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہو رے نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش برسا دے. ہم پر بڑے ان کے احسان ہے مولا، ان سے راضی ہو جا، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے. اے اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اس کے بعد اسلامی بھائیوں سے دیر تک ملاقات کا سلسلہ رہا. یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. کچھ دیر آرام کرنے کے بعد رات دیر تک یورپ مشاورت کا مدنی مشورہ جاری رہا. اس میں یورپ کے کئی ملکوں سے آئے ہوئے ذمہ داران موجود تھے. مدنی مشورے میں یورپ میں ہونے والے دینی کاموں کا جائزہ لیا اور اس پر گفتگو ہوئی کہ آئندہ کیسے دینی کام کرنے ہیں اور کیا کیا اہداف ہیں. ماشاءاللہ آج زندگی کا یادگار دن اٹلی کے شہر بولونیا میں گزرا. ماشاءاللہ ایک شاندار جلوس میلاد، ایمان افروز منظر تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول آیا وہ یقیناً خود سے نہیں آتے، اس کے لیے دعوت دینی پڑتی ہے، اس کے لیے انتظامات کرنے پڑتے ہیں. پھر اتنے بڑے جلوس کا انتظام کرنا، پھر اتنا شاندار اجتماع میلاد،
اور اس کے بعد ملاقات کے انتظامات تو میں دل کی گہرائیوں سے اٹلی کے تمام ذمہ داران اور بالخصوص اس جلوس میلاد اور اجتماع میلاد کے تمام اسلامی بھائیوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کے انتظامات بہت زبردست تھے اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ انتظامات کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کی اور ہماری ملاقات نہیں ہو سکی، تو بہرحال دل چھوٹا نہ کریں انشاءاللہ۔ اللہ کریم جانتا ہے کہ کنہوں نے کتنی کوشش کی، اللہ آپ کی ہر کوشش کے بدلے، ہر قدم کے بدلے، ہر خرچ کے بدلے آپ کو جنت کی اعلیٰ نعمت عطا فرمائے۔ رات کے اس پہر میں رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ یا اللہ اٹلی کے اس جلوس میلاد میں جن عاشقان رسول سے میری ملاقات نہیں ہو سکی، اسی سال مجھے ان سے مدینے میں ملاقات نصیب ہو، اسی سال مجھے ان سے عرفات میں ملاقات نصیب ہو، تو انشاءاللہ اللہ کریم ہے، یار زندہ صحبت باقی، دل چھوٹا نہ کریں، پھر جلدی ملاقات ہوگی۔ I will reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan. اگلے دن 25 سپٹمبر پیر کے روز دوپہر 3 بجے ہم یورپ سے روانہ ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل آج 25 سپتمبر ہے، پیر کا دن ہے، اور ہمارا جو یورپ کا سفر ہے وہ اب اختتام پذیر ہوا، اور اب الحمدللہ یو کے کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے اس سفر میں 3 ملکوں کا سفر رہا، جرمنی، فرانس اور اٹلی۔ بڑی یادگاریں ہیں، بڑی محبتیں الحمدللہ اسلامی بھائی ندی، میں سب کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ اور اب انشاءاللہ یو کے میں ہونے والے اجتماع میلاد اور 12ویں شریف کے اجتماع میں شرکت کے لیے ہم یو کے جا رہے ہیں۔ اللہ یورپ میں، یو کے میں، ساری دنیا میں دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ دنیا بھر میں ہونے والے اجتماع میلاد، جلوس میلاد کو کامیابی اللہ کریم عطا فرمائے اور رب کریم ان سب کی حفاظت بھی فرمائے۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی بدری قافلوں کے مسافر رہیے۔ دنیا بھر میں اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس کا حصہ بن کر دل و جان کے ساتھ نبی پاک کی سنتوں کی خدمتگار بن جائیں۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یورپ سے لندن کے ایئرپورٹ پر پہنچے اور وہاں بھی اسلامی بھائی بڑی تعداد میں ہمیں لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل یورپ کا سفر مکمل کر کے ہم یو کے لندن پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے یہاں اسلامی بھائی ہمیں ایئرپورٹ پر لینے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس قافلے میں جرمنی کے اسلامی بھائی بھی ہیں، آسٹریلیا سے اسلامی بھائی بھی ہیں، ہم پاکستان سے بھی ہیں۔ تو اب انشاءاللہ یو کے کا سفر شروع ہوگا انشاءاللہ۔ کل سے انشاءاللہ یو کے میں اجتماع شروع ہو رہے ہیں۔ کل ویمبلے لندن میں اجتماع ہے بعد نماز مغرب انشاءاللہ، اور اس کے بعد اگلے دن جو بڑی رات ہے سبحان اللہ 12ویں شریف کی رات، اس رات یقیناً پورے یو کے میں شاندار اجتماعات ہو رہے ہوں گے۔ تو ویڈنسڈے نائٹ میری 2 جگہ حاضری ہے، پہلے ڈربی میں انشاءاللہ عشاء کے بعد، اور پھر انشاءاللہ تھوڑا سا لیٹ نائٹ برمنگھم میں انشاءاللہ بڑی رات گزاریں گے، اور پھر اللہ نے چاہا یہ سفر آگے جاری رہے گا۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ ہمارے سفر کو قبول فرمائے، ہمیں اس سفر کی برکت عطا فرمائے۔ بڑی رات آنے والی ہے، مانگنے کی رات آنے والی ہے، رب کریم اس رات کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی محال میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی۔ وہیں سے براہ راست ایسٹ لندن میں موجود ایک تاجر اسلامی بھائی کے گھر گئے۔ ان کے ساتھ دعوت اسلامی کے کئی امور پر تبادلہ خیال ہوا، اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا گیا۔ لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا، دیکھو دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی۔ Ask Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, give him more and give me also ya Rabbal Alamin. Why I am thinking that یہ برباد ہو جائے اور مجھے مل جائے، اس سے چھین کر مجھے مل جائے، اور ایٹ لیسٹ اگر مجھے نہ ملے نا اس کی برباد ہو جائے۔ دعوت اسلامی ہے یہ انگلینڈ کے ایک اور دوسرے شہر ڈربی کی طرف روانہ ہو گئے۔ سرور کہوں
کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ دعوت اسلام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرماتے ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند مولایا صلی وسلم۔ اگر نبی پاک کی محبت سکھا دی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق مضبوط ہو گیا تو بندہ پکا مسلمان بن جائے۔ مولایا صلی وسلم۔ جزاک اللہ for your coming and keep coming in the Ijtima and the Madani Markaz of Dawat Islami. This is your markaz. Please keep supporting Dawat Islami. Inshallah we'll work together for Quran and Sunnah inshallah. Studies and peace and blessings countlessly. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake.